راشد صاحب سے اس پہ جواب لے لوں. علی بھائی مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ اگرچہ جیسے کہ بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ ٹھیک ہے وہ دروازے بند تھے, 2 راستے کھلے ہوئے تھے, آپ نے کہا ٹائم پہ پہنچ گئے, پھر کچھ تو تھا جس کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ وہ جلدی آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا, بلکہ جلد نہیں, بعد میں مشینری بھی آ گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن اب تک سننے میں آ رہا ہے کہ آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ان کے پاس کیمیکل تو تھا ہی نہیں, نہ پاؤڈر تھا, یہ تو بس پانی کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ذرا مجھے الیبریٹ کیجیے گا کہ یہ جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی بہتر بنائی ہے اب تک اس ادارے کی. مجھے آپ نے تھوڑا موقع, کیونکہ احتشام صاحب کے زمانے سے لے کے ہمایوں صاحب کے زمانے تک اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی اس میں. اچھا, مجھے تھوڑا موقع دے گا کہ میں بات کر لوں, مجھے انٹرپٹ جی پلیز, جتنا ٹائم باقی ہے اپنے اسپیکرز کو دے. اچھا دیکھیں, پہلی چیز تو اس موقع پہ اس وقت جب یہ ہوا تھا, میں آئی واز دا فرسٹ پرسن جو وہاں پہنچا. میں اور گورنر سنگھ جو ہیں ایک ٹائم ہم ایک ہی ساتھ ہم پہنچے, باقی لوگ بھی پہ آئے. اس کو بڑی میں نے کلوزلی, میں آن گراؤنڈ موجود تھا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر کیپیسٹی کی بات ہے تو آپ مجھے کیا بتائیں کہ کیا پاک بحریہ کے پاس, پاکستان نیوی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیا سول ایویشن کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے؟ رینجرز کے پاس, یہ سارے ان کا عملہ اور ان کی بھی ساری اکوپمنٹ وہاں موجود تھی. آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے, میں مانتا ہوں, دیکھیں بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے اور ہم میں بھی ہوگی انشاءاللہ, وہ ہم کریں گے بھی اس پہ غور. مگر یہ کہہ دینا کہ بالکل کوشش نہیں کی گئی یا لوگ کیپیسٹی نہیں تھی, ایسی بات نہیں ہے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ تھا. آگ کی شدت اتنی تھی, 1200 دکانیں وہاں تھیں اور اس میں ہائیلی انفلیمیبل گڈز موجود تھے, پرفیومز تھے اور ایسی چیزیں تھیں, گیس کے سلنڈر لوگوں نے لگائے ہوئے تھے, کپڑے تھے, اس کے علاوہ انہوں نے گرلیں, جو کھڑکیاں ہوتی ہیں, کروڑوں کا مال لوگوں کا ہوتا ہے, تو وہ سارے فلورز کی کھڑکیاں تک وہ سیمنٹ سے اور گرل لگا کے انہوں نے بند کی ہوئی تھی. تو اس میں انٹری کرنا, ہمارے فائر فائٹر بھی شہید ہوا, سب چیزیں ہوئی. اور اب ایک افسوسناک عمل ہوا ہے, اور میں بڑا افسوسناک ہے, مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ علی خورشیدی صاحب وغیرہ بھی اس پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے, بات جائز کر رہے ہیں, بات احتساب اور دیکھنے کی کر رہے ہیں کہ اب موونگ فارورڈ ہمیں کرنا کیا چاہیے. آج چیف منسٹر ہاؤس میں یہ بڑی اچھی چیز ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہے. آپ نے کہا کہ انٹرپٹ نہ کریں, لیکن میں ایک چیز صرف کہنا چاہوں گا کہ ستمبر 2012 میں ہوا تھا بلدیہ فیکٹری کا سانیہ, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کرمنل ایلیمنٹ اپنی جگہ, لیکن وہاں کا بھی ہم سنتے تھے کہ جی گرل لگی ہوئی تھی کہ کوئی چیز باہر نہ چلے جائے. آج 13-14 سال بعد پھر ہم گل پلازا میں بھی یہ سن رہے ہیں. میرا سوال یہی ہے جو سوال علی خورشیدی نے اٹھایا کہ جو ڈی سیز ہیں یا باقی جن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے, یا جن لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بلڈنگ کوڈ کو انفورس کریں, یا یہ دیکھیں کہ کیا محکمہ فائر بریگیڈ کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی وہاں پر کیپیسٹی ہے کہ وہ اندر جا کے کام کر سکے, ان کے پاس نقشے ہیں ایسی جگہوں کے, یا کوئی الارم لگا ہوا ہے, تو یہ انشور کون کرے گا؟ چلے باقی باتیں تو بات کیوں ہی, اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ دیکھیں بالکل اس میں جو ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, وہاں کی جو بلڈنگ کی ایسوسی ایشن ہے جو دیکھتی ہے ساری چیزوں کی, اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اب ہر ایک چیز تو حکومت کے نظر میں نہیں ہوگی نا, وہ چیزیں ہمارے غور میں لوگ لاتے ہیں, کمپلین بھی کرتے ہیں, پہنچاتے بھی ہیں. اگر کوئی ایسی بلڈنگز ہیں اس میں اسمبلی میں بات بھی ہو سکتی ہے, آواز بھی اٹھ سکتی ہے, اگر ہم سے نوٹس نہیں ہوا تو بات, تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں علی راشد صاحب, میں بحثیت مجموعی آپ کو ذمہ دار یا حکومت کو ذمہ دار اس طرح سے نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیسکلی حکومت کے نیچے ضلع بھی ہوتے ہیں, ضلعوں کے کمشنرز بھی ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس متعلقہ اسٹاف ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ان علاقوں کو دیکھنے کی ہوتی ہے. پھر تو یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے تو چلے ہو گیا صرف نظر, لیکن ان کو تو دیکھنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, ابھی تو ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی ابھی انکوائری ہونے دیں, اس کی چیزیں سامنے آنے دیں. ابھی تو ہم ان جو تاجر یا جو لوگ یہاں سے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہیں, ابھی تو ہم ٹریڈرز انگیج کر رہے ہیں, ان کا ازالہ کر رہے ہیں, ان کے لیے جب زندگی کا کوئی وہ رد و بدل نہیں ہوتا, مگر پھر بھی جو بھی ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں سے تھوڑا اس کو آگے لے کے جائیں تو سزا جزا کا جو سسٹم ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ اگر کوتاہی ہماری طرف سے تھی یا کسی ادارے کی طرف سے تھی یا ایسوسی ایشن جو خود ہے ان کی طرف سے تھی, تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم حتمی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. جہاں تک رہی بلدیہ
فیکٹری کی فائل آپ بات کرتے ہیں وہ کمپیئر آپ نہیں کر سکتے. وہ یہاں تو لوگوں نے اپنے آپ کو اپنا مال بچانے کے لیے گریلیں لگائی تھی. اس رپورٹ کے تحت تو بلدیہ ٹاؤن کی وہی سازش کے تحت ایک چیز ہوئی تھی اور وہاں تو دروازے لوگوں کے بند کرے گئے تھے ایز پر ڈیزائن. میں تو وہ مینشن کر چکا ہوں آلریڈی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے علی خورشیدی صاحب سے ذرا کامنٹ لینے. علی خورشیدی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی از اٹ ٹو ارلی اور ہم مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں یا کافی چیزیں آپ کی نظر میں ایسی ہیں جو کلیئر ہو گئی ہیں کیونکہ ظاہر نقصانات ہوئے ہیں آگ پہ ابھی تک بھی کمپلیٹلی قابو نہیں پایا جا سکا. یور پوائنٹ آن دیٹ. ویل دیکھیں جو نقصانات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے نا. اس کی اہمیت افادیت کل پلازا کی ادھر کتنے آپ جو نمبرز ہیں وہ یہ ہے کہ 1200 دکانیں تو 1200 میں کتنا مال ہوگا ان کے پاس. اربوں روپے تو لگ جائیں گے بھائی یہ سب کیلکولیٹ کریں گے تو. جی میں صرف دیکھیں بار بار میں وہی بار بات دہرا رہا ہوں اور ہر جگہ دہرا رہا ہوں. میں دوبارہ آپ کو یہ صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ نومبر 2023 میں کے ایم سی نے آرڈر کیا تھا فائر سیکیورٹی آڈٹ ہوگا بلڈنگ کا 3 میجر بڑے آرٹری پہ. اس آڈٹ کا کیا ہوا دیکھیں. اور یہ آڈٹ اس وقت ہوا تھا جب آر جے ملینیم مال میں آگ لگ گئی تھی اور پھر 11 لوگوں کی اموات ہو گئی تھی. اب ابھی بھی یہی والی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے. دیکھیں رویوں کا ہو رہا ہے افسوس کہ اتنا بڑا سانحہ ایک مرتبہ پھر ہو گیا. ابھی پھر وہی روایتی کہ وہ کمشنر کراچی کے انڈر میں نے دیکھا سی ایم صاحب نے جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ہے. وہ ان سرکاری بابوؤں کی کمیٹی نے کیا کرنا ہے جو پہلے کر لیا تھا تو اب نہیں ہوگا. وہ کون سا انوکھا کام کر لیں گے. یقین جانے ڈھاک کے 3 پاک کچھ بھی نہیں ہونا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں. اب آپ نے جب تک کنکریٹ میجرز نہیں لیں گے فائر سیفٹی آڈٹ میں بھائی اگر تاجر کہتے ہیں جی تاجر ریلکٹنٹ ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں یار ان کو آپ پھر گورنمنٹ نام کی گورنمنٹ ہوتی کیوں ہے پھر انفورس کرائیں بھائی چیزیں. آپ نے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو صوبے میں اچھی ہوتی ہے وہ امپوز کرا رہے ہوتے ہیں انفورس کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ای چلان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک اچھی گورنمنٹ لائی تھی وہ سب نے کرا نا. آپ صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں جی بلیم گیم بھائی میں ہوں نا اپوزیشن کا لیڈر میں ہوں نا صوبائی اسمبلی کا. میں جب خود سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدارہ انتظامی نااہلی ہے کرمنل نیگلیجنس سے جب تک سزا و جزا کا نظام نہیں ہوگا جب تک ایک افیکٹو امپاورڈ فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگی یہ روتے رہیں گے ہم لوگ. آل رائٹ فیئر پوائنٹ. جی بہت شکریہ آپ کا علی خورشیدی صاحب اور علی راشد صاحب فار یور ٹائم. اب